اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللذانی اور جو دو شخصیات یا اتیانی جو آئیں اس فاحشہ کی طرف منکم آپ میں سے فآذوہما تو ان دونوں کو تکلیف دو اذیت دو۔ یہاں فرماتے ہیں واللذانی اور جو دو یعنی دو اشخاص یا اتیانہا جو آئے اس فاحشہ کی طرف جو مرتکب ہو اس فاحشہ یعنی زنا کی طرف زنا کے مرتکب ہو جائے منکم آپ میں سے فآذو بس آپ تکلیف دو ان کو ہما ان دونوں کو تو ان دونوں کو ایذا دو فَإِن تابا اگر وہ توبہ کریں وہ رجوع کرے اپنی گناہ سے وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کرے فَأَعْرِضُوا تو چھوڑو عنہما ان دونوں کو فَأَعْرِضُوا پس اعراض کرو منہ موڑ لو عنہما ان دونوں سے جو زنا کے مرتکب ہوئے ہیں ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ کانا ہے یا کانا تھا تواباً بہت زیادہ رجوع کرنے والا اپنے رحمت کے ساتھ یا کانا تواباً بہت ہی توبہ کرنے والا تھا رحیمہ اور بہت ہی مہربان ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ کانا ہے کانا منتا تھا مگر با محاورہ ترجمہ کانا ہے لفظ کانا استعمال ہوا ہے یہ یقین کے لیے کانا یقیناً ہے تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیمہ مہربان ذات۔ یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دو اشخاص یعنی وہ مرد اور عورت جو زنا کے مرتکب ہوں اس کے بارے میں پہلی جو آیت تھی اس میں فرمایا کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کا حکم آئے زنا کے بارے میں۔ یہاں فرماتے ہیں ان کو اذیت بھی دو ان کو تکلیف بھی دو ان کو مارو بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو زبان کے ذریعے بھی اذیت دو اور اسی طرح اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یعنی جوتوں کے ذریعے سے ان کی مرمت کرو۔ اور بعض علماء واللذانی تو یہاں مراد فرماتے ہیں واللذانی یہاں سے مراد مرد ہیں چونکہ تثنیہ مذکر کا لفظ آیا ہے تو مراد یہاں ہے دو مرد اگر اپنے آپ سے ایک دوسرے سے لواطت کرتے ہوں اور لواطت میں پکڑ جائیں یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے وہ پکڑا جائے تو ان کو اذیت دو۔ اگر انہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کی اپنے اس عمل چھوڑ دیا تو فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهَا تو ان کو چھوڑ دو۔ یہاں یہ فرماتے ہیں لواطت کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لواطت میں جو انسان پکڑا گیا تو ان کو جو حاکم وقت ہے جس طرح وہ سزا دینا چاہے تو وہ سزا دے سکتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تو فرماتے تھے اس طرح مردوں کو جلایا جائے
اور بعض صحابہ فرماتے تھے ان کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی اونچی جگہ سے نیچے پھینکا جائے۔ تو یہاں تو اللہ جل شانہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ ان کو تکلیف دی جائے، ان کو مارا جائے زبان کے ذریعے سے اور ہاتھ کے ذریعے سے ان کی مرمت کی جائے۔ جو بعد میں آپ کو میں نے بتایا، اگر اس سے مراد زنا لے زنا، تو یہ جو پہلے جو آیت تھی اس کے ساتھ جو ہے یہ متصل ہے، یعنی اس جو زناکار مرد عورت ہیں ان کو گھر میں پابند کرو، محبوس کرو، اسی طرح ان کو مارو، ان کو اذیت دو زبان کے ذریعے سے، اور اسی طرح کسی اور چیز سے یعنی جوتوں سے یا کوڑوں سے ان کو مار دو، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کا حکم نہیں آتا، جس طرح پہلی جو آیت تھی اس میں فرمایا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کے حکم صریح حکم زانی اور زانیہ کے بارے میں نازل نہیں ہوتا تو اس کو یہ تکلیف دو۔ بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ جل شانہ نے شادی شدہ جو زانی ہے یا زانیہ ہے اس کو موت کی سزا بذریعہ سنسار، ان کو سنسار کیا جائے، پتھروں سے مارا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں اور وہ زنا میں پکڑے گئے تو مرد ہو عورت ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اگر اس آیت سے واللذانی جو تسنیہ مذکر کے لیے آتا ہے تو یہاں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کہ اگر دو مرد، جس طرح بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اگر دو مرد اس گندگی میں پکڑے جائیں تو ان کو تکلیف دو، ان کو اذیت دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاکم جو اذیت دینا چاہے، جو سزا دینا چاہے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ موت کی سزا دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر فرماتے ہیں اگر بار بار اس عمل میں جو انسان پکڑا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو پھانسی دی جائے، پھانسی برملا لوگوں کے سامنے۔ تو یہاں فرماتے ہیں انما التوبۃ، بے شک توبہ علی اللہ جل شانہ پر، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، یعملون جو کرتے ہیں السوء برائی بجہالت، جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں یعنی رجوع کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف، من قریب سے یعنی جلدی سے گناہ کر کے پھر جلدی سے وہ توبہ کرتے ہیں، فاولئک پس وہ لوگ ہیں یا فاولئک پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ جل شانہ رجوع فرماتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ علیہم ان لوگوں پر، یعنی اللہ جل شانہ ان لوگوں کی جو ہے توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ جل شانہ علیماً جاننے والا، باخبر، حکیماً حکمت والا، دانا ذات ہے، حکمت والا ذات ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو انسان نادانی کی وجہ سے یعنی نفسانی خواہشات اس پر غالب آ جائیں اور وہ نادانی کر جائے، اللہ جل شانہ کا حکم جو ہے وہ چھوڑ دے نادانی کی وجہ سے، خواہشات کے غلبے کی وجہ سے، اور پھر وہ گناہ کر لے، پھر یک دم وہ جلد ہی توبہ کر دے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر دے، تو اللہ جل شانہ توبہ ان افراد کی قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو گناہ کرتے ہی رجوع کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما التوبۃ، بے شک توبہ قبول کرنا، علی اللہ جل شانہ پر، یعنی اللہ جل شانہ پر توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء
جو کرتے ہیں گناہ بجہالت، نادانی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ. تو جہالت یہی کہ خواہش اس پر غالب آ جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات اور عظمت وہ بھول جائے. تو جہالت سے مراد نادانی. ثم یتوبون، پھر وہ رجوع کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے وہ رجوع کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف، یعنی وہ توبہ کرتے ہیں جلد ہی. فاولئک، پس یہی لوگ جو جلدی توبہ کرتے ہیں گناہ کے بعد، یتوب اللہ جل شانہ رجوع کرتے ہیں، علیہم، ان لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی ان کا توبہ قبول فرماتے ہیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ جل شانہ عالم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا. اور فرماتے ہیں توبہ اس انسان کی جو ہے قبول نہیں فرماتا جو انسان آخری حالت میں ہو، زن کدن میں ہو، یا اس انسان کی توبہ جو ہے اللہ جل شانہ قبول نہیں فرماتے جو کافر اور مشرک ہو. اس کے علاوہ جو مسلمان ہے اور گناہ کے بعد جلدی توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ان کا توبہ قبول فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں لیست التوبہ، تو نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو کرتے ہیں، السیئات، برائیاں. ولیست التوبہ، توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے نہیں، یعملون السیئات، جو کرتے ہیں گناہ، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، جب بالکل سامنے آ جائے، احدہم، ان میں سے ایک مرد کو، ایک انسان کو، الموت، موت جو ہے بالکل سامنے آ جائے، موت قریب آ جائے، قال، پھر وہ کہے، انی تبتو، بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اس انسان کے لیے توبہ نہیں، اللہ جل شانہ توبہ قبول نہیں کرتے. جو انسان بالکل آخری حالت میں یہ کہے، بالکل موت قریب ہو اس کو، جس کو پشتوں میں زن کدن کہتے ہیں، یعنی حالت نزع میں وہ کہے کہ میں اب توبہ کو کرتا ہوں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ قبول کرنا نہیں، ان کا توبہ جو ہے میں قبول نہیں کرتا. ولا، نہ اس انسان کا، وللذین، نہ ان لوگوں کا، یموتون، جو مرتے ہیں، وہ ہم، اور وہ ہوں، کفار، کافر ہوں، وہ کافر اور مشرک ہوں، اور وہ کفر اور شرک پر مر جائے، تو ان کے لیے توبہ نہیں، ان کا توبہ قبول نہیں فرماتے. اولئک، تو یہی لوگ ہیں جو بغیر توبے کے مر جائیں. اعتدنا، ہم نے تیار کی ہے، اعتدنا جمع متکلم کا صیغہ، اعتدنا، ہم نے تیار کی ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک. لفظ ترجمہ پھر سماعت فرمائیں. ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ، یعنی نہیں ہے توبہ قبول کرنا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو کرتے ہیں السیئات، گناہ و برائیاں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدہم، ان میں سے ایک کو، الموت، موت حاضر ہو جائے، موت بالکل قریب آ جائے، یعنی حالت نزع میں، قالا، تو وہ کہے، انی تبتو، کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، الآن، اب اسی وقت، میں توبہ قبول کرتا ہوں. اور اس پر حالت نزع طاری ہو، اس کے لیے توبہ نہیں، یعنی ان کی جو ہے میں توبہ قبول نہیں کرتا. وللذین، نہ ان کو لوگوں کے لیے توبہ ہے، یموتون، جو وفات پا جائے، وہم، اور وہ ہوں، کفار، کافر ہو یا مشرک ہو. اولئک، تو ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہو، بغیر توبے کے مرے، جو کافر مشرک ہو، اولئک، ان لوگوں کے لیے، اعتدنا لہم، ہم نے تیار